نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ تعویذ پہننا شرک ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی آپ نے عرض کیا ہے، تو اگر تو غیر قرآنی تعویذ ہو تو وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس میں شیطانی کلمات ہوں گے تو وہ شرک ہے، تو کیا قرآنی تعویذ بھی شرک کہلائے گا؟ میرے بھائی، جہاں تک میں نے شرک کا لفظ کہا تو وہ تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ آپ کے سوال کا یہ حصہ کہ اگر قرآن کا تعویذ ہو، یعنی اس تعویذ کے اندر قرآن لکھا ہوا ہو، قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوں، تو کیا پھر بھی اس کو شرک کہا جائے گا؟ میں اس کو لفظ شرک نہیں کہوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے اندر قرآن لکھا ہوا ہے تو میں اس کو شرک نہیں کہوں گا، لیکن میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں دوبارہ کہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے، احادیث کے اندر دم موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں سے آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ آپ کی زندگی کی آخری بیماری جب شدت اختیار کر گئی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معوذتین پڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ہی کرتی رہی۔ آپ کی حیات طیبہ کے اندر جو مریض آپ کے پاس آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دم ہی کیا کرتے تھے۔ آپ نے قرآن کا تعویذ بھی کسی کے گلے میں نہیں ڈالا، سب سے پہلی بات، جس وجہ سے میں قرآن کے تعویذ کو بھی درست نہیں سمجھ رہا۔ دوسری بات کہ قرآن کی ایک توہین کا یہ ایک رستہ ہے، وہ کس طرح؟ ایک انسان ہے، اس نے اپنے گلے کے اندر تعویذ ڈالا اور اس تعویذ میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے اس کو مختلف حاجات ہیں، وہ جب اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم میں جائے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا، وہ تعویذ جو اس کے جسم کے ساتھ بندھا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے گلے میں، اس سمیت وہ قرآن جو ہے وہ واش روم میں گیا، طہارت خانے میں گیا۔ اب آپ اس چیز کو ذرا سوچئے، ایک باشعور انسان، اس کو اگر کہا جائے کہ یہ قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے، اس کو غلاف کے اندر لپیٹو اور اس کو واش روم کے اندر لے کر جاؤ، تو انتہائی کمزور عمل والا مسلمان بھی جو ہوگا وہ بھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ میں اس کو، چاہے وہ کپڑے کے غلاف کے اندر ہی لپٹا ہوا کیوں نہ ہو، کسی چمڑے کے اندر ہی کیوں نہ محفوظ ہو، لیکن اس کی غیرت، اس کا ایمان اس بات کی کو گوارا نہیں کرے گا کہ اس کو واش روم میں لے کے جایا جائے۔ تو جب میں نے اس کو گلے میں ڈالا ہوا ہوگا، وہ میرے ساتھ طہارت خانے کے اندر جائے گا، واش روم میں جائے گا، ٹوائلٹ میں جائے گا، جب غسل کرے گا تو انسان کے جسم کا ناپاک پانی جب اس کے اندر جائے گا تو قرآن کی آیات اس پانی کے اندر گیلی ہوں گی، یہ بھی قرآن کی توہین ہے۔ رات کو سوتے وقت وہ جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، انسان ہونے کے ناطے کسی وقت انسان کا جسم پاک ہے، کسی وقت ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں وہ قرآن اس کے جسم کے ساتھ موجود ہے۔ میرے بھائی، یہ قرآن کی توہین اور بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کو کس مقصد کے لیے نازل کیا اور ہم نے اس کو کس مقصد کے لیے ہم استعمال کر رہے؟ اللہ نے قرآن اس مقصد کے لیے نہیں نازل فرمایا تھا۔ اللہ نے قرآن کے اندر رحمت بھی رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے، لیکن کس وقت؟ ہدایت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کس چیز کو کرنے کا اور کن کاموں سے بچنے کا حکم دے رہے۔ یہ شفا اس وقت بنتا ہے کہ جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، یہ رحمت اس وقت بنتا ہے، گھر میں رحمت اس وقت داخل ہوتی ہے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ قرآن کے نسخے تو ہر مسلمان کے گھر میں ایک سے زائد موجود ہوتے ہیں، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں ایک سے زائد نسخے موجود ہوں گے، کیا اللہ کی رحمت آ جائے گی اس وجہ سے؟
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین کو آپ اٹھا کر دیکھیں، رحمت کا نزول اس وقت ہوتا ہے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی۔ اس لیے کوشش اس بات کی کریں، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہے تو اسے نجات کے لیے قرآن کو تعویذ بنا کر گلے میں نہ ڈالیں، جسموں کے ساتھ نہ باندھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت شروع کریں۔ اس قرآن کے اندر جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے اندر، اپنے عمل کے اندر جو کمیاں ہیں، جو کمزوری ہیں، ان کو دور کریں، ان کی اصلاح کریں، تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت بھی بنے گا، شفا بھی بنے گا، اور ہمیں اس کے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آخری بات یہ کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ پہننے کا حکم نہیں دیا بلکہ دم کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم قرآن کی آیات کو پڑھ کر مریض کو دم کریں گے، اپنے جسم پر دم کریں گے۔ اگر خود بیمار ہوں گے اللہ ہمیں بھی شفا عطا فرمائے گا، اور اگر کسی کو دم کریں گے اللہ انشاءاللہ اس قرآن کی برکت سے اس کو بھی شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔